بلیٹن میں خوش آمدید۔ وینیزویلا میں زلزلے نے تباہی مچا دی۔ 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے سے لاگویرا شہر میں عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ 32 افراد ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہیں۔ سینکڑوں افراد ملبے تلے امداد کے لیے پکار رہے ہیں۔ ایمرجنسی نافذ کر کے تعلیمی سرگرمیاں اور ٹرین سروس معطل کر دی گئی ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے 10,000 سے زائد اموات کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ زلزلے سے کولمبیا اور امریکی ریاست کیلیفورنیا بھی لرز اٹھے۔ وینیزویلا 1 منٹ سے بھی کم وقت میں آنے والے 2 طاقتور زلزلوں سے لرز اٹھا، جن کا مرکز دارالحکومت کراکس سے 284 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ .2 اور 7.5 شدت کے خوفناک زلزلے نے عمارتوں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ کراکس اور دیگر علاقوں میں متعدد عمارتیں اور مکان زمین بوس ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں میں افراتفری پھیل گئی۔ سینکڑوں افراد ملبے تلے مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ سڑکوں اور عمارتوں میں خطرناک دراڑیں پڑ گئیں۔ شدید نقصان کی وجہ سے مائکیٹیا ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ پیٹرول کی فراہمی بھی معطل ہو چکی ہے۔ ریسکیو ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ایمرجنسی نافذ کر کے اسکول اور ٹرین سروس معطل کر دی گئی ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہو سکتی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے پڑوسی ملک کولمبیا اور امریکی ریاست کیلیفورنیا تک محسوس کیے گئے، جن کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ شمالی کیلیفورنیا میں 10,000 افراد کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے وینیزویلا میں زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وینیزویلا کی حکومت اور متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کی۔ کہا، مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی قوم وینیزویلا کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر مملکت نے زلزلے میں زخمی ہونے والے افراد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ کہا، امید ہے وینیزویلا کے عوام اس سانحے کا ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کریں گے۔ امید ہے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جلد مکمل کر لی جائیں گی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وینیزویلا میں زلزلے سے تباہی پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایکس پر لکھا، زلزلے سے ہونے والی تباہی اور جانی نقصان پر گہرا دکھ ہوا ہے۔ پاکستانی عوام کی طرف سے وینیزویلا کی حکومت اور متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ اس مشکل وقت میں وینیزویلا کے ساتھ ہیں۔ پاکستان پیس میکر بن گیا ہے۔ اب ہمیں معاشی قوت بننا ہے اور اس کے لیے دن رات کام کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے، پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کر کے خطے میں امن کا قیام یقینی بنایا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ مارکہ حق کے بعد دنیا پاکستان کی معترف ہو گئی۔ امریکہ اور جو ایران کی ایک جنگ تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر کا کام جو ہے پاکستان سے لیا۔ جو ٹیم کیپٹن ہے وہ جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ جناب سید عاصم منیر صاحب، جنہوں نے بہت محنت کی، دن رات محنت کی۔ پھر ہم نے ایران کو بھی کوشش کی سمجھانے کی، 2 ملکوں کو لا کے ایک میز پہ بٹھا دیا جو 47 سال سے نہیں بیٹھے، اور وہ پاکستان جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ سفارتی طور پہ آئسولیٹ ہو چکا ہے، آج وہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ساری دنیا میں گونج رہا ہے۔ فرنٹ پیج پہ اس کی خبریں لگتی ہیں۔ وہ ممالک جہاں لوگوں کو پاکستان کا نہیں پتا تھا، ان کو بھی پاکستان کا پتا چلا ہے۔ آج پاکستان کو پیس میکر کے طور پہ ساری دنیا مان رہی ہے۔ ہمیں اب معاشی قوت بننا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہی ملک تھا 2013-2017 میں مہنگائی ہے وہ زمین پہ گر چکی تھی، کی جو ہے وہ پھر تاریخ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اگلے 4 سال میں 47واں ملک گر گیا۔ اب اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، تو جو 4 سال کا وقفہ تھا اس میں جو تباہی ہوئی اس کو ٹھیک کرنے میں obviously ٹائم لگنا تھا۔ اب پازیٹیو معاملات جا رہے ہیں، دنیا معترف ہے۔ اگر کوئی بری نگاہ سے پاکستان کی طرف دیکھے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی آنکھیں نکال۔ امریکہ خلیجی اتحادیوں کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اتحادیوں کا دفاع کریں گی، ان کی حفاظت ہماری حفاظت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بحرین میں GCC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں کہا، ہم نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ 30 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ایران سے جوہری پروگرام پر بات ہوگی۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایسا ہم چاہتے ہیں جو اتحادیوں کی سلامتی اور خوشحالی کو نقصان نہ پہنچاتا ہو۔ آبنہ ہرمز کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ کوئی بھی ملک آبی گزرگاہ سے ٹول یا فیس وصول نہیں کر سکتا۔ International waterways do not belong to any nation state. Or you can call it a fee, whatever you want to call it. It's a game of semantics. The reality of it is that no country on earth has a right to charge for the use of international waterways. So that is unacceptable. The second is that Iran will never have a nuclear weapon. If a deal
happens that it's a good one. There is no part of this deal that's undertaken that in any way undermines the security, the stability, or the prosperity of any of our partners in the Gulf region. And that is at the core of my visit here today, is to thank you for all the help you've given us. Thank you for your friendship. Thank you for your cooperation. Thank you for this alliance. पासदारान इनकलाब की बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए नया रास्ता मुकर्रर कर दिया। अपने बयान में कहा कि जहाज़ों पर लाजिम है कि वो चैनल 16 के जरिए और ईरानी फोर्सेस के साथ राब्ते में रहते हुए ही सफ़र करें। खबरदार किया, सिर्फ वही रास्ता महफूज है जिसका ऐलान ईरान ने किया है। ईरान से राब्ते के बगैर किसी दूसरे रास्ते का ऐलान नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ ओमान ने भी ईरान की मदद से नया रास्ता खोलने का ऐलान किया था। अमेरिका ने कभी भी ईरानी कौम के साथ अपने रवैये में सच्चाई और शफाफियत का मुजाहरा नहीं किया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर लिखा, ईरान ने बदएतमादी के बावजूद नेक नियति से सिफारती अमल में हिस्सा लिया और मुसल्लत करदा जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी अवाम जानते हैं दुश्मन की दुश्मनी महज एक मुआहदे पर दस्तखत से ख़त्म नहीं होती और ईरान हर कदम 50 साल तजुर्बात खुसूसन गुज़श्ता 1.5 साल की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उठाएगा। तर्जुमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमरीका जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमत पर मुतज़ाद बयानात दे रहा है जो न सिर्फ ईरानियों के शुकूक व शुबहात को कम नहीं करते बल्कि माजी की वादा खिलाफियों की भी याद ताज़ा करते हैं। अमरीका को MOU के मतन के मनाफी तशरीहात से गुरेज करते हुए अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। जुल्म करो ना कबूल करो और ना ही जुल्म पर खामोश रहो। ईरान के सदर मसूद पेज़ेशियान ने एक्स पर लिखा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें जुल्म और ताकत के फितने के खिलाफ डट जाने का दर्स दिया। इंसान अपनी जान तो दे सकता है लेकिन आज़ादी नहीं। इंसान तन्हा खड़ा हो सकता है लेकिन हक का साथ नहीं छोड़ सकता। तेहरान में एक तकरीब से खिताब में मसूद पेज़ेशियान ने कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। दुश्मन समझता था ईरान की मौजूदा रजीम को 3 दिन में ख़त्म करके अपनी प्रॉक्सीज को इंस्टॉल कर सकता है, मगर ईरानी अफवाज ने अमरीका और इसराइली हमलों का इस तरह जवाब दिया जो किसी ने सोचा भी ना था। ईरान अब ताकतवर और बावकार कौम के तौर पर पहचाना जाता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेसेनेट कहते हैं कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक ऐसा इदारा कायम किया जाएगा जो ईरान के मुंजमद फंड्स की निगरानी करेगा। CNBC को इंटरव्यू में स्कॉट बेसेनेट ने मजीद कहा, अमरीकी महकमा ख़जाना दोहा में अपना एक ऑपरेशनल सेल कायम करेगा। ईरान की मुंजमद असासों का बड़ा हिस्सा खुराक और अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को रकम देने की फिर तरदीद कर दी। कहा, आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक गलत मालूमात मिली तो मुज़ाकरात फौरी खत्म कर दिए जाएंगे। नाटो चीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के मुंजमद असासों से कोई फंड्स बहाल नहीं किए गए। With UK, we're disappointed with Germany and France. We're disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is not a good group. Not a good group at all. I don't think it's going to be us. I don't think it was us. There were a lot of missiles being fired at that time. 5 यूरोपीय ममालिक के सरबराहान का जर्मनी में इजलास हुआ। इजलास के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई। फ्रांसीसी सदर, जर्मन चांसलर, इटली, बरतानिया और पोलैंड के वज़राए आज़म शरीक हुए। जर्मन चांसलर ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती फ्रेमवर्क का खैर मकदम और स्विट्ज़रलैंड में फॉलो अप मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, लेकिन दिफाई पॉलिसी के लिए अकेले काम करना गलती होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, दुनिया भर में अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पर फ़ख्र है। बरतानिया एक बार फिर शाइस्तगी, एहतराम और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने कहा है कि इटली ने अपने इलाके में मौजूद अमरीकी अड्डों से 500 अमरीकी तैयारों को परवाज की इजाज़त दी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में मार्क रोटे ने कहा, अमरीकी तैयारों को परवाज की इजाज़त का मकसद ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की हिमायत था। ये भी कहा, रोमानिया के दारुल हुकूमत बखारिस्त में फ़ज़ाई ट्रैफिक में कमी आई क्योंकि वहाँ ईंधन भरने वाले तैयारों की सहूलत के लिए एयरपोर्ट्स इस्तेमाल किए गए। इटली ने नाटो चीफ के इस बयान को मुस्तरद कर दिया। इतालवी वज़ीर दिफा गोएडो क्रिस्टोफर ने मार्क रोटे के बयान को गुमराहकुन करार दिया और कहा, इटली ने तकनीकी और लॉजिस्टिक सरगर्मियों की इजाज़त दी थी। नेटो और उसके रुकन ममालिक जिन्होंने ईरान के खिलाफ जारहियत में हिस्सा लिया उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने
نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے کے بیان پر سخت رد عمل دیا۔ اسماعیل بقائی نے مارک روٹے کا بیان جنگ میں نیٹو کی فعال شمولیت کا واضح اور سنگین اعتراف قرار دیتے ہوئے لکھا، یورپی اتحاد اور اس کے وہ رکن ممالک جو اس کارروائی میں شامل رہے انہیں اس کے نتائج کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ اٹلی، رومانیہ اور دیگر یورپی ملکوں کو وضاحت دینی چاہیے کہ انہوں نے جارحیت پسندوں کے ساتھ تعاون کا فیصلہ کیوں کیا۔ امریکی صدر نے کانگریس سے $87 ارب جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے اسپیکر مائک جانسن کو خط لکھ دیا، لکھا فنڈ کا زیادہ تر حصہ آپریشن ایپک فیوری سے متعلق ہنگامی ضروریات کو پورا کرے گا۔ اس فنڈنگ میں سے $67 ارب محکمہ دفاع کے لیے ہیں، جس میں $21 ارب اسلحہ اور گولہ بارود، $17.3 ارب آپریشنل اخراجات اور $12 ارب خفیہ پروگراموں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ فنڈز میں مشرق وسطیٰ میں امریکی سفارت خانوں کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے $30 کروڑ بھی شامل ہیں، جنہیں ایران کے حملوں سے نقصان پہنچا۔ عرب خلیجی ریاستوں کے خلاف جارحیت کے ذریعے نئے جیو پولیٹیکل حقائق مسلط نہیں کیے جا سکتے اور نہ ہی اسے تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی امور کے مشیر انور قرقاش نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا، طاقت کے زور پر قائم کی گئی صورتحال مستقل امن اور استحکام نہیں لاتی، بلکہ مستقبل میں مزید تنازعات اور کشیدگی کو جنم دیتی ہے۔ یہی اصول آبنائے ہرمز پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ لیبنان میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ النبطیہ کے قریب اسرائیل نے ایک گاڑی پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج ان علاقوں میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جسے وہ یلو لائن قرار دیتی ہے، اور ان مقامات سے انخلا سے بھی بدستور انکاری ہے۔ 2 مارچ سے اسرائیلی فوج کے حملوں میں اب تک 4192 افراد شہید ہو چکے ہیں، 12171 زخمی ہوئے۔ لیبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے 10 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں سے 11,000 سے زائد رہائشی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی اور آبنائے ہرمز سے سپلائی بہتر ہونے سے بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی دیکھی گئی۔ لندن برینٹ 1.71% کمی کے ساتھ $72.47 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس 1.47% کم ہو کر $69.30 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ روائٹرز کے مطابق خام تیل کی قیمتیں امریکہ ایران جنگ سے پہلے کی سطح پر آ گئی ہیں۔ وزیراعظم نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کی تو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ پاکستان میں مہنگے تیل پر اربوں روپے منافع کمانے والی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے حکومت کو خط لکھ دیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین میں شمولیت کا مطالبہ کر دیا۔ کہا پیٹرول ڈیزل سستا ہونے سے 104 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ پیٹرول 458، ڈیزل 520 اور ہائی اوکٹین 670 روپے کا۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں، پاکستان میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے سستا تیل مہنگا بیچا، اربوں کا منافع کمایا۔ وزیر اعظم نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کی تو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے رونا گانا شروع کر دیا۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے وزیر پیٹرولیم سے فوری ملاقات کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر پیٹرولیم کو لکھے خط میں کہا پیٹرول ڈیزل سستا ہونے سے 104 ارب کا نقصان ہو گیا، پورا ڈاؤن اسٹریم پیٹرولیم سیکٹر خطرے میں پڑ گیا۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کے تعین میں شمولیت کا مطالبہ بھی کر دیا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں یہی کمپنیاں قیمتیں بڑھنے پر خاموش کیوں رہتی ہیں؟ انوینٹری لاس عارضی ہوتا ہے، مستقل نقصان نہیں ہوتا۔ تجزیہ کاروں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ قیمتوں کا تعین اسٹاک ویلیو پر کب سے ہونے لگا؟ فائدہ ہمیشہ کمپنیوں کا اور خسارہ ہر بار عوام کا۔ اگر قیمتوں کا پورا نظام دباؤ کی نظر ہو گیا تو اوپن مارکیٹ میکینزم محض ایک نام رہ جائے گا۔ واویلا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں خسارہ ہو جائے گا، یہ بات درست نہیں۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے پیٹرولیم کمپنیوں کو قیمتوں پر جو فائدہ ہوا اس میں سے واپس بھی کرنا ہوگا۔ زیادہ بوجھ پڑا تو حکومت کمپنیوں کا بھی خیال کرے گی۔ اس وقت ٹھیک ہے، آئل کمپنیوں کو پرانا سٹاک ان کے پاس تھا تو اس کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ ہوا۔ اب جب دوبارہ تیل اپنی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس میں جو انہیں پہلے تھوڑا پروفٹ ہوا تھا اس پروفٹ میں سے جو ہے وہ حصہ واپس بھی ادا کرنا ہوگا۔ واویلا ہو رہا ہے کہ جی اتنے 100 ارب ہمیں جو ہے وہ خسارہ ہو جائے گا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سارے عمل کو باریک بینی سے دیکھے گی، اس طرح سے کنزیومرز کو ہیوی ہٹ سے بچایا گیا، کمپنیوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ زیادہ ان کے اوپر بوجھ پڑتا ہوا تو گورنمنٹ ان کا بھی جو ہے وہ خیال رکھے گی
तेल की कीमतें जो है वो अभी और नीचे आएंगी। अगर इस किस्म का कोई बहरान पैदा किया गया और उसमें कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबल हुई तो उसके साथ जो है वो बिल्कुल सख्ती से जो है वो निपटा जाएगा।